مسئلہ یہ ہے کہ ماہ شوال میں ہم مدینہ شریف سے نماز عید الفطر پڑھ کر عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر مکہ شریف روانہ ہوئے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد مکہ شریف سے اپنے وطن ہندوستان روانہ ہوئے۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ جس نے پہلے فرض حج ادا کر لیا ہو وہ تو شوال میں مکہ شریف جا کر اپنے وطن واپس آ سکتا ہے، لیکن جس نے ابھی فرض حج ادا نہیں کیا وہ اگر ماہ شوال میں مکہ شریف کی حدود میں داخل ہو جائے تو اب بغیر حج کیے واپس نہیں آ سکتا۔ تو شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جس نے فرض حج ادا نہیں کیا وہ شوال کے مہینے میں مکہ شریف گیا اب بغیر حج کیے واپس نہیں پلٹ سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ حج کی فرضیت کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ زاد راہ پر قدرت ہونا شرط ہے، جسے استطاعت کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور زاد راہ میں مکہ مکرمہ تک آنے جانے، وہاں رہنے کے خرچے پر نیز واپس اپنے وطن آنے کے زمانے تک اپنے اور اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ پر حاجت اصلیہ سے زائد قدرت ہونا ضروری ہے۔ لہذا ماہ شوال میں جو شخص مکہ مکرمہ میں موجود ہے اور اس کے پاس یہ تمام خرچے نہیں ہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہوا، بس حج کی ادائیگی بھی اس پر لازم نہیں، تو وہ اپنے وطن واپس آ سکتا ہے، اور جب تک استطاعت نہ پائی جائے اس پر حج کی ادائیگی کے لیے آنا لازم نہیں ہوگا، اور اگر اس کے پاس یہ تمام خرچے ہیں تو اس پر حج فرض ہو چکا، اور اب اگر ویزا نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اسے نکال دے گی تو اب وہ محصر کے حکم میں ہو جائے گا، تو اس سال وہ وطن واپس آ جائے، اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا اور آئندہ سال اس پر حج کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اس آیت کے تحت حضرت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر زاد و راحلہ سے فرمائی۔ زاد یعنی توشہ، کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہیے۔ ملتقی الابحر میں حج کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور حج کی شرائط میں سے ہے سامان سفر اور سواری اور آنے جانے کے نفقہ پر قدرت ہونا جو کہ اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، اور اس کی واپسی تک اس کے عیال کے نفقہ پر قدرت ہونا۔ بہار شریعت میں ہے کہ حج واجب ہونے کی شرائط بیان کرتے ہوئے ایک شرط بیان کی، سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو۔ سفر خرچ اور سواری پر قادر ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ چیزیں اس کے حاجت سے فاضل ہوں، یعنی مکان و لباس و خادم اور سواری کا جانور اور پیشہ کے اوزار اور خانہ داری کے سامان، اور دین یعنی قرض سے اتنا زائد ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وہاں سے سواری پر واپس آئے، اور جانے سے واپسی تک عیال کا نفقہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے، اور جانے آنے میں اپنے نفقہ اور گھر اہل و عیال کے نفقہ میں قدر متوسط کا اعتبار ہے، نہ کمی ہو نہ اسراف۔ عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ فیصلہ جات شرعی کونسل میں درج ہے، کسی شخص نے ماہ شوال میں عمرہ کیا اور اس کے پاس ایام حج تک وہاں ٹھہرنے اور کھانے پینے کی استطاعت نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں۔ یوں ہی اہل و عیال کے نفقہ پر قدرت نہ ہو جب بھی حج فرض نہیں کہ استطاعت زاد اور نفقہ عیال شرط وجوب ہے۔ جو شخص کھانے پینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اگرچہ اس کے پاس حج تک کا ویزا ہو،
اس پر حج فرض نہ ہوگا۔ جو غنی مکہ مکرمہ میں ہے اور ایام حج تک وہاں ٹھہرنے کا ویزا نہیں اور شوال کا ہلال ہو چکا ہو تو شرائط وجوب ادا پائے جانے کی وجہ سے اس پر حج کی ادائیگی واجب ہوگی اور وہ حکم محصر میں ہوگا، اور منع من السلطان کی وجہ سے وہ سال رواں حج نہ کر سکے تو گنہگار نہ ہوگا، البتہ سال آئندہ ادائیگی حج لازم ہوگی۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔